ہالی ووڈ کی خاموش فلموں کے دور سے بائبل یا انجیل ہدایت کاروں اور فلم سازوں کی فلموں کا ایک پسندیدہ مضمون رہا ہے۔ سن 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں بائبل کے کرداروں کی فلمیں تخلیق کی گئی تھی اور ان میں خاص طور پر کنگ آف کنگز کو بہت مقام دیا جاتا ہے۔ لیکن 2004 میں ریلیز کی جانے والی فلم دی پیشن آف دی کرائسٹ انتہائی مقبول فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں کو دکھایا گیا ہے اور عیسائی عقیدے کے مطابق کس طرح ان کو یہودیوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کو صلیب پر لٹکایا تھا۔ میل گبسن کی یہ فلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن یہودیوں کی جانب سے اس کی خوب مخالفت کی گئی کیونکہ ان کے خیال میں یہ فلم یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا باعث بنی۔ لیکن اس فلم کے سیٹ پر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا جسے ظاہری طور پر تو ایک حادثہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا وہ پیغام تھا کہ جس میں ان لوگوں کو وارن کیا گیا کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے تو اس کے بدلے ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ سب کیسے ہوا، اس بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی انسان نے انبیاء کرام یا اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کی تو تب وہ اللہ کے بدترین انتقام کا نشانہ بنا، کیونکہ اللہ کے منتخب کردہ محبوب بندوں کی توہین اللہ رب العزت کسی صورت برداشت نہیں کرتا اور اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جیسے فرعون اور نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب تک وہ خدمت خلق میں کوشاں تھے تب تک اللہ کی پکڑ سے دور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے بھیجے پیغمبروں کا انکار کیا تو تب اللہ نے ان کو وہ سزائیں دی جنہیں آج بھی لوگ سن کر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے پیغمبروں کو اذیتیں پہنچانا اور انہیں جلا وطن کرنے پر مجبور کرنے کے واقعات سے بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہی واقعات میں ایک بڑا واقعہ اس وقت بھی ہوا تھا جب اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام، جن کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ ان دنوں بنی اسرائیل اللہ کی جانب سے ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ جلد ہی ان کی دعا قبول کر کے ان کے درمیان ان کے مسیحا کو بھیجیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی والدہ مریم پر بہتان لگانا شروع کر دیے، لیکن اللہ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا کی اور اپنی والدہ مریم پر لگے تمام بہتانوں کا جواب دیا۔ تمام پیغمبروں اور نبیوں پر بہتان لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگا بہتان سب سے شدید تھا، کیونکہ اس بہتان کا تعلق صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی نہیں تھا، بلکہ اس بہتان میں ان کی والدہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ان لوگوں میں بھیجا تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں تیار کرنے لگے۔ پھر ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا، کیونکہ تب وہ یہودی آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ اور پھر اللہ کے حکم پر وہی شخص تختہ دار پر لٹکایا گیا جس شخص نے آپ علیہ السلام کو جان سے مار دینے کی پلاننگ کی تھی۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو اس دور سے چلی آ رہی ہیں، لیکن موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جو اس بات کی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں کہ تمام پیغمبر اللہ کے بندے اور گناہوں سے معصوم تھے، اور تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو وہی تعلیمات دی جو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی تھی۔ لیکن تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے یہ لوگ اور زیادہ بگاڑ لانے میں مصروف رہے، اور آج یہ حال ہے کہ ان کے شیطانی میڈیا پر کھلے عام پیغمبروں اور نبیوں کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آج کی میڈیا انہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی،
اور آج بھی ان کے ہالی ووڈ فلموں میں ایسے توہین آمیز کلمات اور سینز فلمائے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے زیادہ زیر بحث جو بات آج بھی دہرائی جاتی ہے وہ ہے ان کا حلیہ مبارک۔ صدیوں سے عیسائی پیروکار ان کی تصاویر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح نظر آتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو بیان فرمایا اتنا کسی اور پیغمبر کو نہیں بیان فرمایا، اور اس کی بڑی وجہ دجال کے خروج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کرنا ہے، تاکہ لوگ ان کو اسی حلیے کی بدولت جان سکیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا۔ لیکن آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر میں اور ان پر بننے والی فلموں میں جس طرح ان کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بھی اس طرح نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے کہ دی پیشن آف دی کرائسٹ میں جس کردار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رول ادا کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے سے بہت مختلف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کا مذاق اڑانے پر اللہ نے ان کو ایسی سزا دی جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق ہر سال تقریباً 2,40,000 لوگوں پر آسمانی بجلی گرتی ہے، لیکن 2003 میں اس فلم کی شوٹنگ کے دوران 2 مرتبہ آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ ہوا تھا۔ فلم کے مرکزی کردار جم کیویزل کے مطابق جب وہ فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھا تو اچانک اسے ایک تیز روشنی کا احساس ہوا اور اس کے بعد اس کو کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس آسمانی بجلی کے گرنے کے دوران جم اور اس فلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جین میشلینی بری طرح زخمی ہوئے تھے، اور میشلینی اسی فلم کے سیٹ پر پہلے بھی آسمانی بجلی گرنے کے تجربے سے گزر چکا تھا۔ اس واقعے کو ایک حادثہ مانا گیا، لیکن یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی۔ دوستو، آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی اداکار پر کسی فلم شوٹنگ کے دوران آسمانی بجلی گری ہو، کیونکہ 8 بلین افراد میں سے اس دن اسی شخص پر ہی آسمانی بجلی گری تھی جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متنازع رول ادا کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کی جانب سے پیغام تھا جو ان لوگوں کو دیا گیا جو اپنے من گڑت قصوں میں انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ شاید اللہ کی جانب سے تمام عیسائیوں کو ایک اشارہ بھی تھا کہ وہ اس بات پر سوچیں کہ وہ آسمانی بجلی کیوں گری اور اس ایکٹر پر ہی کیوں گری اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی کیوں گری۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کو ناراض کرنے کی سزا ان کو ملتی ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جسے خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں کیا واقعی ایسا ہی ہے، یا پھر یہ اس من گڑت کہانی پر یقین کر رہے ہیں جسے جان بوجھ کر پھیلایا گیا تھا۔ اس فلم کے بعد جم کیویزل کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، کیونکہ اسے ایک وقت میں کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں اس کا ایک کھندا اتر چکا تھا۔ اسے نمونیا، پھیپھڑوں میں انفیکشن اور شدید سر درد کی شکایت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کا کافی علاج کرنے کے بعد بھی وہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانے میں ناکام رہا۔ اس کی وہ فلم لاکھوں ڈالرز کا بزنس کر چکی تھی، لیکن وہ فلم اس کامیاب اداکار کی زندگی کی آخری کامیاب فلم بھی ثابت ہوئی، جس کے بعد اس کا فلمی کیریئر تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جم دی پیشن آف دی کرائسٹ کے دوسرے حصے میں بھی نظر آنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دوسرے حصے میں اس فلم میں کیا کہانی پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پہلے حصے میں جو کہانی بتائی گئی وہ تاریخی اعتبار سے ایک من گڑت کہانی تھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب ہوتے دکھایا گیا، جبکہ قرآن میں اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور جن کو دوبارہ زمین پر دجال کے مقابلے کے لیے اتارا جائے گا۔